یہ پوڈ کاسٹ ایک کھلی اور ایماندار گفتگو ہے ایک جوان اور بے باک سیاستدان کے ساتھ۔ آپ کا اشارہ عمران خان کی طرف ہے۔ میں نے تو کسی کی بات نہیں کی، میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ نارسسٹ کی میننگ بتا رہا ہوں میں۔ آپ ادھر لے گئے تو آپ کا چلے میں ڈائریکٹ سوال کر لیتا ہوں آپ سے، آپ کا عمران خان کے بارے میں کیا اوپینین ہے؟ عمران خان سے ہماری ہوپ تھی 2018 کے اندر تھی ہماری ہوپ تھی، ہماری مطلب ایم کیو ایم کی بھی سم ہاؤ ایم کیو ایم کے لوگوں کی کراچی آئیٹیں ان کو اپنے شہر سے مطلب ہے۔ اس پوڈ کاسٹ میں ہم نے پاکستان کے موجودہ حالات پہ بات کی اور سندھ خاص طور پر کراچی کی بری گورننس پہ بھی ڈسکشن کیا۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا، سب سے پہلے تو اس شہر کے اندر نا چالان کی نہیں انعام کی ضرورت ہے۔ جن روڈ سے ہم لوگ گزرتے ہیں آپ کو خود اندازہ ہے، کوئی وزیر اعلیٰ بیٹھا ہوا اور اس کا بہنوئی چیف سیکرٹری کے طور پہ بیٹھا ہوا، کوئی ایک مجھے صوبہ بتا دے، پوری دنیا کے اندر چیلنج کرتا ہوں، کئی رشتہ دار ان کے لگے میں۔ اور ہم نے یہ بھی گفتگو کی کہ کیا واقعی اس وقت کوئی ایسی سیاسی جماعت ہے جو پاکستان کے لوگوں کی حقیقی نمائندگی کر رہی ہے۔ اس پارٹی میں اللہ تعالیٰ عمران خان کو زندگی دے، اگر عمران خان نہیں ہے نعوذ باللہ، مطلب کوئی ایسی بات اگر نہیں ہے تو پی ٹی آئی کتنے دن سروائیو کرے گی؟ ایم کیو ایم کتنے دن سروائیو کی؟ ایم کیو ایم سروائیو کر گئی اپنے نظریے کی بنیاد پر۔ میرے مہمان ہیں عادل عسکری جو موجودہ ایم پی اے ہیں سندھ اسمبلی میں ایم کیو ایم کے۔ فرام دا پلیٹ فارم آف کیوریس کنورسیشنز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ثاقب علاؤدین، اور میرے ساتھ میرا پیارا دوست ایک ینگ ڈائنامک پیشنیٹ پولیٹیشین، ایم کیو ایم سے ان کا تعلق ہے، عادل میرے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم عادل۔ وعلیکم السلام ثاقب، کیسے ہیں؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں سر؟ اچھا عادل، آپ اپنے گھر سے یہاں پر آئے ہیں اور میں تو گلشن سے یہاں پر آیا ہوں، تو گڈھے اور سڑکوں کے حالات اور مٹی اور یہ شہر، یہ جس حالت میں آپ کو تکلیف ہوتی ہے؟ بھائی شہر کا بیٹا ہوں میں، شہر کی تکلیف میں نہیں سمجھوں گا تو کوئی اور تو نہیں آ کر سمجھے گا، کوئی باہر سے آ کر تو نہیں سمجھے گا۔ تو کوئی بھی سڑک اس شہر کی ایسی نہیں ہے کہ جہاں پر کوئی گڑھا نہ ہو۔ پتہ نہیں کتنی میکینک کی دکانیں اب اور کھل چکی ہیں شہر کراچی کے اندر۔ مجھے ایسا لگتا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی قومی اتفاق رائے ہے اس شہر کے لیے۔ تو وہ قومی اتفاق رائے کے اندر وہ یہ بھی نہیں سمجھ رہے کہ بھائی ان کا اپنا بھی نقصان ہے۔ اس نقصان کی وجہ یہ ہے کہ اگر خوشحالی شہر سے ہوتے ہوئے گزرے گی تو اسلام آباد پہنچے گی یا ناردرن ایریاز میں پہنچے گی۔ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ مصنوعی آرٹیفیشل خوشحالی ان کو قبول ہے تو اس طرح یہ ملک جو ہے وہ اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ تو خوشحالی کو اس شہر کے قدم کو چومنا ہوگا تو یہ خوشحالی پھر پورے پاکستان کو چومے گی۔ یار یہ دیکھیں نا، یہ تو عادل بھائی آپ پولیٹیشین لوگ اچھی باتیں کرتے ہیں، دل کو اچھی لگتی ہیں، ظاہر ہے یہ آپ کے ایک اس کا ٹاسک ہے، کام ہے۔ فیکٹ یہ ہے کہ اس شہر کی ایسی کی تیسی ہو چکی ہے، ٹھیک ہے؟ ایم کیو ایم ہمیں ایٹ لیسٹ یہ پتا ہے کہ ایم کیو ایم کی ریپریزنٹیشن کراچی سے سب سے زیادہ ہوتی ہے یا ہوتی تھی، ٹھیک ہے؟ اس وقت پہلے تو آپ مجھے بتائیں نا، اس وقت میئر صاحب جو ہیں اس شہر کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے مخالفین سڑکیں توڑ دیتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ بوریاں بھر بھر کے ڈالتے ہیں نالوں کے اندر اور نالے جو ہیں وہ چوک ہو جاتے ہیں اور ان کا پانی بہنے لگتا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں ہم بہت کام کرتے ہیں، بس ہم سوشل میڈیا پہ اس کی مشہوری نہیں کرتے، اب سے ہم وہ بھی کیا کریں گے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ زیادہ بارش ہوتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے۔ یہ بات آپ لوگوں کو سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ پہلی بات، آپ کی آواز کہاں ہے؟ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ وہ آواز جو ایک زمانے میں آیا کرتی تھی، ایم کیو ایم کی وہ آواز کہاں گئی؟ اصل میں یہ آپ کو محسوس ہو رہا ہے اور آپ یہ نہیں سمجھ پا رہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد جتنی بھی پاورز تھی وہ سندھ کے صوبے کے وزیر اعلیٰ کے پاس آ گئی، اور یہ بھی ان کا شکوہ غلط ثابت ہو گیا کیونکہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد 2007 کے بعد 17 سال کی کنسسٹنٹ حکومت اور اس کے باوجود اس شہر کو نہ کرنا، جبکہ ایونچولی لوکل گورنمنٹ کا منسٹر بھی ان کا ہے، تمام منسٹریز ان کی ہیں، تمام جتنی بھی تمام سیکٹریز ان کے ہیں، تمام ایڈیشنل سیکرٹریز ان کے ہیں، ڈی آئی جی، ایس ایس پی، ایس ایچ اوز جتنے بھی کراچی کے 100 سے زائد تھانے ہیں، میئر کراچی پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے، کئی ٹاؤنز کے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں،
پھر بھی ایسی کیا وجوہات ہے کہ کراچی جو ہے وہ فلرش نہیں کر رہا؟ فلرش کیا بدترین کیوں نہیں دنیا کر کے رہا؟ بدترین، آپ بتائیں نا، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. سمجھائیں. سمجھانا یہ ہے کہ اس ملک میں آئیڈینٹیفیکیشن کرائسس ہے. اچھا. اس ملک کے اندر پورے 4 صوبے ہیں اور آپ گلگت بلتستان بھی لے لیں. آپ کو کے پی کے میں کوئی ایسا آپ کو کوٹا نظر نہیں آئے گا. آپ کو پنجاب میں کوئی کوٹا نظر نہیں آئے گا. بلوچستان میں کوٹا نظر نہیں آئے گا. آپ کو سندھ کے اندر ایک کوٹا نظر آئے گا. کس چیز کا؟ یو اینڈ آر کا، اربن اینڈ رورل کا. آپ کی نالج کے لیے اضافہ کرتا ہوں کہ پنجاب کے اندر جب جاب اپارچونیٹیز آتی ہیں تو ادھر کوئی کوٹا نہیں لکھا جاتا. وہ پنجاب کے لیے ہوتی ہیں. اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے یہ میرٹ کی ہیں، یہ اس کی ہیں، یہ اس کی ہیں اور یہ نوکری ہے. کے پی کے میں بھی یہی صورتحال ہے، بلوچستان میں بھی ہے. 1973 کے اندر ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور اقتدار کے اندر سندھ کے اندر ایک کوٹا لگایا گیا تھا جسے یو اینڈ آر کہتے ہیں. صرف واحد پاکستان کا صوبہ ہے جس کے اندر یو اینڈ آر، اربن اینڈ رورل لکھا ہوا ہوتا ہے. اخبارات میں دیکھیے گا، غور کیجیے گا. آپ کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اربن اینڈ رورل کا جو کوٹا تھا نا، اس نے ڈیویژن کیا تھا. اور ایم کیو ایم جو بنی تھی وہ احساس محرومی کی بنیاد پر بنی تھی. اگر احساس محرومی نہیں ہوتی تو ایم کیو ایم کبھی بھی فارم نہیں ہوتی. اگر اتنی اچھی دودھ کی نہریں بہہ رہی ہوتی، عبدالستار اغوانی کا دور تھا 1980 میں، 2 بار میئر رہے ہیں عبدالستار اغوانی جماعت اسلامی کے 1980 سے لے کر 1987 تک. کہ کیوں ایسا ہوا کہ 26-27 سال کا فاروق ستار کو میئر بنایا؟ 26 سال کا. این ڈی، ایس ایم سی، کراچی یونیورسٹی، ڈی ایم سی، ڈاؤ میڈیکل، ایس ایم سی، ان لوگوں یہاں سے بچے اٹھے اور انہوں نے ایک اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن سے ایم کیو ایم فارم کی اور جنہوں نے یہ طے کیا تھا ہم اس کی الیکٹورل پروسیس کے اندر نہیں آئیں گے، لیکن مجبوراً آنا پڑا اور آئے. اور 27 سال کا بچہ جو ہے وہ 27 سال کا ایک نوجوان میئر کراچی بنتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس وقت یہ سارے پروجیکٹ ہوتے ہیں S3 K3 K2، اس کے بعد پھر یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. انہی بچوں کے خلاف آپریشن ہوتا ہے. یہ ایک طویل داستان ہے. میں اس پہ آؤں گا ڈیٹیل میں. ابھی فی الحال اگر آپ اس کو کنکلوڈ کر دیں کہ کراچی کا، اب آپ مجھے بتا دیں ایگزیکٹلی مسئلہ ہے کیا، نمبر 1، اور اس کا سر مجھے حل بھی بتا دیں کہ کیا ہے ایم کیو ایم کی نظر میں، آپ کی نظر میں. دیکھیں فی الحال میں اپنی نظر میں جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں آپ کو سولوشن دے دیتا ہوں. ٹھیک ہے. آج آپ کے پلیٹ فارم سے، اور یہ ارباب اختیار کو بھی سننا چاہیے. ٹھیک ہے. جو یہ 1 یونٹ بناتے ہیں، جو لوگ اس ملک کو لاسانی اکائیوں کی بنیاد پر صوبے بناتے ہیں اور وہ ایڈمنسٹریٹو بنیادوں پر نہیں بناتے، جبکہ دنیا میں صوبے جو ہیں وہ لنگوسٹک بنیادوں پر نہیں بنتے ہیں، ایڈمنسٹریٹو بنیادوں پہ بنتے ہیں. پاکستان اس خطے کا واحد صوبہ ہے جہاں پر ایڈمنسٹریٹو بنیادوں کی بجائے لنگوسٹک بنیادوں پر صوبے بنائے گئے. جنہوں نے بنائے ہیں وہی اس کو ٹھیک کریں گے. ٹھیک ہے. وہی ہماری آخری ہوپ ہے. ہماری آخری ہوپ کوئی 804 اور 912 اور 706 مطلب یہ نہیں ہے، 720 نہیں ہے. آخری ہوپ یہی ہے. اور اس ملک میں بھی صوبے بننے چاہیے. امریکہ کے اندر جب امریکہ فارم ہوا 12 صوبے تھے، 35 سے زیادہ ہو گئے، 35 کروڑ کی آبادی ہو گئی. افغانستان میں کئی 20-30-40 کے قریب صوبے ہوں گے. ایگزیکٹ مجھے نمبر یاد نہیں ہے. انڈیا کے اندر بھی یہی صورتحال ہے. تو پاکستان میں صوبے بننے چاہیے، ایڈمنسٹریٹو بنیادوں پہ بننے چاہیے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارے لوگ اس کے محافظ اور تحفظ کریں گے اس بات کا. دوسرا، ڈیولوشن آف پاور ہونی چاہیے، مطلب کونسل با اختیار ہونا چاہیے. جب لوکل کاؤنسل با اختیار ہوگا تو آٹومیٹکلی کام سٹارٹ ہو جائیں گے. جو جس جگہ پر رہتا ہے وہ اس جگہ سے محبت کرتا ہے. جیسے آپ یہاں کراچی سے محبت کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں. تو اکاؤنٹیبلٹی بھی اچھی ہوگی، کنٹرولنگ بھی اچھی ہوگی، مانیٹرنگ بھی اچھی ہوگی. میئر مرتضیٰ وہاب، وہاں ان کے بارے میں کیا رائے ہے آپ کی؟ بھائی یہ رشوتیں ختم نہیں کر سکتے، کرپشن ختم نہیں کر سکتے. پوچھیں ان سے کہ 100 روپے میں سے 100 روپے کا اگر کوئی ٹینڈر ہوتا ہے تو وہ 100 روپے میں سے کتنے روپے جو ہے وہ گورنمنٹ مشینری کھا جاتی ہے. سندھ گورنمنٹ کی فائنینس منسٹری سے جو سٹارٹ ہوتا ہے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کھاتی ہے، سندھ کی فائنینس منسٹری پیسے کھاتی ہے، پھر لوکل گورنمنٹ پیسے کھاتی ہے، پھر لوکل گورنمنٹ سے میئر کے پاس آتے ہیں، وہاں کا ڈی ایف اے ہے، وہاں کے اور اسٹاف ہے، وہ نیچے تک کرپشن ہوتے ہوئے میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ 20 روپے لگتے ہیں، باقی 80 روپے لوگ کھا جاتے ہیں. اچھا، یہ آپ کا ظاہر ہے آپ تو زیادہ چیزوں کو قریب سے جانتے ہیں ہم سے. پنجاب کے بارے میں کہا جاتا ہے یار کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے، تو یار یہ بھی کھا لیں. چلیے ہم بیچارے اس پہ آ گئے ہیں کہ یار بھائی کھا لو یار لیکن لگا تو دو.
تو یار یہ کر لیں آپ, یہ بھی یہ تو مایوسی ثاقب بالکل بھائی, مایوسی ہے نا, کیا کریں. یہ تو بے انتہا مایوسی کی بات ہے نا. میں تو مطلب میں اس پر ابھی تک اس پر آنے کے لیے تیار نہیں ہوں. نہیں ہوں, سوال ہی پیدا نہیں ہے. نہیں بالکل نہیں ہے, کوئی بھی نہیں, کوئی بھی نہیں, شعور آدمی نہیں ہے. سب ہیں. اچھا, سب ہیں. مایوسی سے یہ شہر بے حسی کی طرف آ گیا اور بے حسی سے بے غیرتی کی طرف جا رہا ہے. بے غیرتی تب ہوتی ہے جب آپ کے گھر کی خواتین اٹھا کے لے جائیں گے. تو اس بے حسی سے بے غیرتی کے درمیان MKM دوبارہ آ کر کھڑی ہو گئی ہے. اچھا, بہت موٹی بات اور بہت ہی طریقے سے ٹھیک ہے, میں نے بتانے کی کوشش کی ہے. میں آپ کا اشارہ سمجھ رہا ہوں, میں سمجھ گیا ہوں. لیکن اب مجھے بتائیے کہ بھائی فی الحال تو یہی ہے سیٹ اپ, ٹھیک ہے. میرے اور آپ کے شکایت کرنے سے یہ سیٹ اپ کہیں جانے والا نہیں ہے, نہ یہ کہیں جا رہا ہے. اور میرا ذاتی خیال یہ ہے, پتہ نہیں اس کا ہمارے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے تو ہم یہ بات کر نہیں سکتے, لیکن کراچی والے عام طور پہ یہ شکوہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یار ہم نے تو ان کو ووٹ ہی نہیں دیا تھا, ان سے مطلب ہے مرتضیٰ وہاب کو ہم نے تو میئر الیکٹ ہی نہیں کیا تھا, میئر تو ہم نے کسی اور کو الیکٹ کیا تھا. لیکن چلیے یہ سچ ہے جھوٹ ہے, میں نے کہا ہمیں نہیں معلوم, بٹ اس وقت وہ ہے ہمارے شہر کے میئر. اس موجودہ سرکمسٹانسز میں آپ کو کوئی بہتری کی امید نظر آتی ہے؟ ہاں, مجھے شہر کے لیے, مجھے شہر سے ارباب اختیار کے, اس ملک کے ارباب اختیار سے پوری ہوپ ہے. میں پر امید ہوں کہ شہر کے لیے وہ راستہ نکالیں گے. وہ کون؟ ارباب اختیار جو اس ملک کے فیصلے کرتے ہیں. اچھا, ہاں, تو مجھے پوری امید ہے اس ملک کے فیصلے پولیٹیشینز سارے مل کر کرتے ہیں. اچھا, سارے مل کر کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اور ہر دنیا میں ہر جگہ مل تو کر. اب تک وہ فیصلہ کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ ان کی یہ میرا بھی سوال بنتا ہے. تو یہ جو آواز اٹھا رہے ہیں, آپ کے شو میں آئے ہیں تو اپنی بات کو کمیونیکیٹ ہی تو کرنے آئے ہیں. ٹھیک ہے. جہاں جن حلقوں میں ہم نہیں بیٹھ پاتے ان حلقوں میں ہم آپ کی یہ جو آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں وہی بھجوا دیں گے ہم. ٹھیک ہے, وہی فارورڈ کروا دیں گے. ہاں, اور آپ ان پر امید ہیں کہ کبھی نہ کبھی تو یہ آواز ان کے کانوں میں کبھی نہ کبھی اسی وقت ہوگی, اسی ٹینیور کے اندر ہوگی انشاءاللہ تعالی. ویسے ایک زمانے میں آپ کو کراچی دیا گیا تھا سنبھالنے کے لیے, اینڈ آئی تھنک مصطفیٰ کمال کے ساتھ لوگ ڈس ایگری کر سکتے ہیں, اگری کر سکتے ہیں, لیکن ایک بات تو ہر کوئی مانتا ہے کہ یار کام تو ٹھیک ٹھاک کیا تھا انہوں نے. somebody would say کہ یار انہوں نے وہی پیسے بہت کھائے تھے, اتنا پیسہ ملا تھا, مشرف نے فری ہینڈ دیا ہوا تھا. لیکن یار اس ملک کی ہسٹری ایسی ہے کہ فری ہینڈ کے باوجود بھی لوگ کچھ نہیں کر پاتے. تو آئی تھنک ایک دفعہ آپ کو یہ دیا گیا تھا اور مصطفیٰ کمال ڈیڈ اے پریٹی ڈیسنٹ جاب. یہ میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے. ویسے تو اس سے پہلے جو میئر تھے جماعت اسلامی کے, انہوں نے بھی اتنا برا کام نہیں کیا تھا میرے خیال میں. آئی تھنک انہوں نے شاید پریسیڈنٹ ایسا سیٹ کر دیا تھا کہ مصطفیٰ کمال کے پاس آپشن نہیں تھا اس کو میٹ کرنے کے لیے کہ وہ بھی اتنا ہی کام کرتے. سر یہ مہربانی اب کیوں نہیں کی گئی آپ پہ؟ اس شہر کو آپ کے حوالے کیوں نہیں کیا جا رہا؟ ابھی بلدیاتی الیکشن آئیں گے تو آپ کو خود رزلٹ سامنے آ جائے گا. MKM انشاءاللہ تعالیٰ اس شہر سے کلین سویپ کرے گی. 1 سال ہے, لڑیں گے آپ بلدیاتی الیکشن؟ 100% لڑیں گے. پچھلا کیوں نہیں لڑا تھا؟ اس کے کچھ اصولی اختلافات تھے. جماعت اسلامی کے پاس گئے تھے, ثابت کیا نا پیپلز پارٹی کا میئر نہیں آتا. ثابت کیا, جماعت اسلامی کے پاس گئے, حافظ نعیم الرحمان کے پاس گئے, ان کو بولا کہ یہاں پر 53 یوسیاں انہوں نے ڈیلیمیٹیشن کے تحت اڑا دی ہیں. اچھا, اگر آپ اس میں ہمارا ساتھ دے دیں گے تو ہم جو ہے وہ پھر الیکشن لڑیں گے. جب الیکشن ہو گیا بلدیات کا تو اس کے بعد ایک نوٹیفیکیشن نکالا گیا کہ ہم نے 53 جو ڈی لمیٹڈ جو یوسیز تھیں, یونین کاؤنسل تھی, ان کو واپس برآمد کرایا, جو کہ 71 تھی, لیکن ہم نے 53 چونکہ وہ ایویڈنس کے ساتھ تھی تو کورٹ سے فیصلہ لیا اور پھر سندھ گورنمنٹ نے اس کا نوٹیفیکیشن نکالا. 53 یوسیز کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں. اگر یہ مان جاتے تو جماعت اسلامی کا میئر ہوتا, کیونکہ MKM لڑ نہیں رہی تھی. MKM جب لڑی ہے نا تو جماعت اسلامی کو 200-250 سے زیادہ ووٹ نہیں پڑے. ان کا ایک ریلیجیس کلٹ جو ہے نا, یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا ہتھیار ہے, ہم سمجھتے ہیں یہ ان کی منافقت ہے. اچھا, لیکن کراچی نے جماعت اسلامی کو بہرحال حافظ نعیم کو ووٹ تو دیا, ایسا تو نہیں ہے کہ کراچی نے ان کو ووٹ نہیں دیا. آپ اس بات سے ایگری کرتے ہیں؟ جی میں ایگری کرتا ہوں. تو اس کا مطلب ہے کچھ تو انہوں نے ایسا کیا ہے نا جو لوگوں نے ان کی طرف, آپ کہہ سکتے ہیں ریلیجیس ایلیمنٹ ہوگا, بٹ اس کے باوجود بھی ان کے بارے میں بھی پرسیپشن یہی ہے کہ آدمی جو ہے نا وہ کام کے ہیں, وہ کام کرتے ہیں, وہ کر لینا. پھر کراچی کا کوئی ثاقب بھائی, کراچی کا کوئی والی وارث نہیں ہے, کوئی اونرشپ نہیں ہے. اگر اس شہر کی کسی کے پاس اونرشپ ہے تو وہ MKM ہے. ٹھیک ہے, جتنی جلدی اس شہر کے لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گا اتنا اچھا ہے. اپنی شناخت سے شرمندگی جو ہے نا وہ ان کے لیے نقصان کا باعث بنے گی.
اور جو کراچی آئٹ ہے, جو بورن اینڈ ریزڈ ہوا ہے ادھر, وہ کسی بھی لینگویج سے, کسی بھی ریلیجن سے, کسی بھی سیکٹ سے تعلق رکھتا ہو, اس کو ایک ساتھ جڑنا ہوگا. کراچی کے یہ جو ہوٹلوں پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں رات میں, آپ دیکھتے ہیں یہاں پر جتنے بھی چائے کے ہوٹل ہیں پورے کراچی میں, ہزاروں کی تعداد میں, لاکھوں کی تعداد میں بچے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں سیٹرڈے کی نائٹ, فرائیڈے کو, سنڈے کو, اور کبھی کبھار ویک ڈیز میں. یہ سارے بچوں کو جڑنا ہوگا, سی ایم ہاؤس جانا ہوگا. سی ایم ہاؤس میں اپنے رائٹس کے لیے 20 دن بیٹھیں گے, جیسے کشمیر بیٹھا. اچھا, ہاں ہاں, کشمیر بیٹھا. کشمیر میں مختلف سیاسی رہنما, وہ ایک پیج پر 3 لوگ بیٹھے ہوئے تھے, 3 لوگ بیٹھے ہوئے تھے, اور سامنے پوری فیڈرل منسٹری بیٹھی ہوئی تھی. اور 2024 میں وہاں سے ڈر ہے نا, 18 کا پتہ ہے آپ کو, 24 کا نہیں پتہ. کشمیر ہے, یہاں ایسا کوئی ڈر نہیں ہے, تو اس لیے ہمارے ساتھ نہ 3 روپے کا ہمارا آٹا, 3 روپے کی نہ ہماری بجلی ہے, نہ 100 روپے کا ہمارا آٹا ہے. اور اسے کہتے ہیں یکجہتی, اسے کہتے ہیں اتحاد, کمپلیکسٹی ہے. ہم جانتے ہیں اس کی نفس, لیکن اس کی میجورٹی جو ہے نا وہ اردو بولنے والے ہیں. ہم اردو بولنے والوں کی نمائندگی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے, اور آج بھی کر رہے ہیں, کل بھی کریں گے. یہ آپ کا سٹینڈ ہے یا ایم کیو ایم کا سٹینڈ ہے؟ ایم کیو ایم کا سٹینڈ. اچھا, ایم کیو ایم تو متحدہ قومی موومنٹ نہیں ہے؟ اردو بولنے کا مقصد یہ ہے کہ کراچی کی جو آبادی ہے اس میں میجورٹی اردو اسپیکنگ ہے. اگر میں پنجابی بولتا ہوں اگر نہیں تو آپ کراچی آئٹ ہیں. متحدہ قومی موومنٹ پاکستان یہ تمام اکائیوں کی نمائندگی کرتی ہے, لیکن ہم جب آئے تھے یہاں پر, یا ہمارے ہمارے والد آئے تھے, تو وہ قائد اعظم کے پاکستان میں آئے تھے, اور قائد اعظم کے کیپٹل سٹی کے اندر آئے تھے, اور قائد اعظم جہاں پیدا ہوئے تھے, فاؤنڈر آف پاکستان, ان کے شہر میں آئے تھے. صحیح. ہمیں بھٹو کے پاکستان میں دھکیل دیا گیا. اچھا, 1973 کا کانسٹیٹیوشن کن لوگوں نے بنایا تھا؟ ان لوگوں نے بنایا ہوا تھا نہ, انہوں نے بنایا تھا جو 125 سیٹوں کے ساتھ مجیب الرحمان جیتا ہوا تھا, اور ذوالفقار علی بھٹو کی 55 سیٹیں تھیں. صحیح. اتنا واضح فرق تھا. وزیر اعظم کون بنا؟ بھٹو. کانسٹیٹیوشن ٹھیک ہوا یا غلط ہوا؟ یعنی میجورٹی نے پاس نہیں کیا, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں. تو جب یہ ایکسپیریمنٹ اور ایکسپیرینسز اس ملک کے ساتھ ہوں گے, ملک کا مشکل میں, ملک کے بچے مشکل میں آ جاتے ہیں. اچھا, انسرجنسیز بڑھ جاتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کو جتنے بھی یہاں پر شہادتیں ہو رہی ہیں, آپ کو ہر چوتھے دن آپ کو کوئی نہ کوئی ایسے واقعات ملک کے اندر آپ کو لگتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے فوجی شہید ہو جاتے ہیں. تو کسی نے پوچھا ہے کہ ان کی جب لاشیں ان کے گاؤں جاتی ہیں, ان کے شہر جاتی ہیں, کتنے کتنے لوگ ان کے پیچھے ہوتے ہیں, 5 بچے, 2 3 بچے, ان کی فیملیز, ان کا آس پاس, مطلب تباہ حال ہو جاتا ہے. ہر تیسرے دن کی یہ کہانی ہے, ہر تیسرے, اتنی قربانیاں ہیں. اور وہ قربانیاں کس وجہ سے؟ وہ قربانیاں اس وجہ سے ہیں کہ کوئی نارسسٹ لوگ آ جاتے ہیں. وہ نارسسٹ لوگ جو ایموشنلی بیلنس نہیں ہوتے, اور وزڈم کی کمی ہوتی ہے, اور ایک پرسنالٹی کلٹ ہوتا ہے. آپ کا اشارہ عمران خان کی طرف ہے. میں نے تو کسی کی بات نہیں کی, میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ نارسسٹ کی میننگ بتا رہا ہوں میں آپ کو. آپ ادھر لے گئے تو آپ کا. چلے میں ڈائریکٹ سوال کر لیتا ہوں آپ سے, آپ کا عمران خان کے بارے میں کیا اوپینین ہے؟ عمران خان سے بھی ہماری ہوپ تھی 2018 کے اندر. تھی ہماری ہوپ تھی, ہماری مطلب ایم کیو ایم کی بھی سم ہاؤ ایم کیو ایم کے لوگوں کی. کراچی آئٹ ہے, ان کو اپنے شہر سے مطلب ہے, ان کو اپنے شہر سے مطلب ہے, ان کو اپنے ملک سے مطلب ہے. وہ جانتے ہیں کہ یہ شہر خوشحال ہوگا تو پاکستان خوشحال ہوگا, یہ شہر خوشحال نہیں ہوگا پاکستان خوشحال نہیں ہوگا. آپ تو عمران خان کو 14 سیٹیں ملی تھیں 18 میں سے کراچی شہر کی. سر آپ کولیشن پارٹنر تھے ان کے. اور 6 میں بتاتا ہوں آپ کو جی, یہ جو 6 ایم این ایز ہمارے آئے تھے نا, یہ جو 6 ایم این ایز آئے تھے جن کو پنکچر لگائے گئے تھے, ورنہ یہ سیٹیں زیادہ تھیں. 2018 میں آپ کی زیادہ تھیں, ہماری کیا, میں ہارا تھا. آج اوپنلی آپ کے اس پلیٹ فارم سے بولتا ہوں کہ 2018 میں مجھے ہروایا گیا تھا. اور 2024 میں وہ مجھے نہیں معلوم ہے. اب آپ کے پاس 2 ہی سلسلے. 18 کا پتہ ہے آپ کو, 24 کا نہیں پتہ. 24 کا ہم الیکشن لڑے, پھر آپ پرانے حساب کتاب بھی نکالیں نا. پھر 1973 کا سینسس کیسے ہوا ہوگا, الیکشن کیسے ہوا ہوگا, چلیں ٹھیک ہے, نکالتے رہیں. خیر ٹھیک ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ 18 میں سے 14 سیٹیں ملی تھی 2018 میں. صحیح ہے. اور 14 سیٹوں کے ایم این ایز, ان کو جو فنڈ ملا تھا وہ فنڈ لینے بھی نہیں گئے تاکہ وہ کراچی پہ لگ جاتے. 6 ایم این ایز نے فنڈ لیے تھے صرف اپنے, اور وہ ایم کیو ایم کے ایم این اے تھے. ان کے 14 ایم این ایز آتے تھے
یہ بتانے کے لیے آج کراچی کے لیے یہ والی بات کر لیجیے گا, ریڈ لائن کے لیے پیسے لے لیے گا, ہم بھی سپورٹ کر دیں گے. اسد عمر کو پورا پیکیج لے کر آئے تھے, اسد عمر کے ہم قرضدار ہیں. ہاں وہ پیکیج لے کر آئے تھے. اسد عمر ہماری بات سنتے تھے, اسد عمر ہمارے ساتھ رہتے تھے. جو میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے وہ میں ان کی ہمیشہ رسپیکٹ کروں گا, ہمیشہ عزت کروں گا, کیونکہ وہ کراچی کے بیٹے ہیں, کراچی آئٹ ہیں. تو ہم تو اسد عمر کے ساتھ ہمارا بڑا اچھا گہرا تعلق ہے. اور میرے خیال سے اگر تھوڑی سی لینینسی ہوتی, چیزیں ہوتی تو اسد عمر ایک زمانے میں 2011 میں ہم نے ری انجینئرنگ پاکستان کرائی تھی. ہم اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن میں تھے اس وقت. اچھا. تو اس ری انجینئرنگ میں اسد عمر ہی ہمارے گیسٹ تھے. تو اسد عمر تو ریپرزینٹ تو عمران خان کو ہی کر رہے تھے نا, اگر وہ آپ کے ساتھ تھے. آپ خود کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کو انہوں نے بہت زیادہ اس چیز میں پروموٹ بھی کیا, تو اس کا مطلب عمران خان انڈائریکٹلی کر رہا تھا نا. نہیں, عمران خان تو ان کے ذات کے بغیر تو نہیں کر سکتے ہوں. میں نے سنا ہے کہ عمران خان صاحب کا جو ہے وہ 40 سیکنڈ سے زیادہ کسی کی بات نہیں سن سکتے, 30 سیکنڈ سے زیادہ. ہاں, تو وچ مینس آپ کا جو اشارہ تھا پرسنالٹی کلٹ کا اور اس کا, وہ یہی تھا کہ کیونکہ ہی از ٹو بگ, ہی از بگر دین دا پارٹی. آپ یہ کہہ رہے ہیں. یس, وہ ان کی پرسنالٹی پارٹی سے بھی اگر بڑی ہے. عمران خان اس پارٹی میں, اللہ تعالیٰ عمران خان کو زندگی دے, اگر عمران خان نہیں ہے, نعوذ باللہ, مطلب کوئی ایسی بات اگر نہیں ہے, تو پی ٹی آئی کتنے دن سروائیو کرے گی؟ ایم کیو ایم کتنے دن سروائیو کی؟ ایم کیو ایم سروائیو کر گئی اپنے نظریے کی بنیاد پر. جیسے بھی یہ انڈسٹری ابھی بالکل معزول ہے, ٹوٹی پھوٹی ہے, لیکن دوبارہ بنے گی. نظر نہیں آ رہا کیسے بنے گی. عادل, مجھے ایک سیریس ایک سوال کا جواب دیں. آپ کو لگتا ہے ایم کیو ایم الطاف حسین والی اور ایم کیو ایم بغیر الطاف حسین کے یہ وہی ایم کیو ایم ہے؟ کیونکہ دیکھیں, معذرت کے ساتھ میری رائے یہ ہے کہ آپ لوگوں کے پاس دانت نہیں ہے. جب الطاف حسین کی ایم کیو ایم تھی, غلط تھی, صحیح تھی, بہت کچھ اس کے بارے میں بھی ظاہر ہے میں اسے اگری تو نہیں کرتا ساری چیزیں جو اس وقت ہوتی تھی, بٹ ایٹ لیسٹ ان کو کوئی سیریس ہی لیتا تھا. آپ کی بات کو اب کوئی معذرت کے ساتھ سیریس ہی نہیں لے رہا. دیکھیں, یہ تو آپ کو میں آج اس پروگرام کے تھرو بتا دوں, جب تک ہم جیسے لوگ ہیں تب تک ایم کیو ایم نہ کوئی ختم کر سکتا ہے, نہ کوئی دفن کر سکتا ہے. ختم کرنے والے ختم ہو جائیں گے, ایم کیو ایم ختم نہیں ہو سکتی. آپ کو پتہ ہے کہ لاپتہ کیا ہوتا ہے؟ جی, لاپتہ یہ ہوتا ہے, انفورس ڈس اپیئرنس یہ ہوتی ہے کہ آپ کے گھر سے اللہ نہ کرے کوئی آدمی اٹھ جائے اور وہ آئی نہیں, میرے گھر سے اٹھ جائے اور وہ آئی نہیں, تو میری ماں, میرا باپ, خاندان کے تمام لوگ, ان کے یہاں عید نہیں بنتی ہے, ان کے یہاں ایسا کوئی سلسلہ ہو ہی نہیں سکتا, کوئی کھانا نہیں ہو سکتا وہاں پر سال 2 سال. تو اس پاکستان کی جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز تھیں یہ خاموش تماشائی بن گئی, جیسے وہ خاموش تماشائی ابھی بنی ہوئی ہے شہر کو دیکھ کر. آپ کو پتہ ہے اس وقت پاکستان کا سب سے ویک کہاں کا ڈومیسائل ہے آپ کا؟ کراچی کا. کراچی کا سب سے ویک ڈومیسائل ہے اس وقت پورے پاکستان کا. ویک سے مطلب ویک, کمزور ڈومیسائل ہے, مطلب ایز ان اس کو حقوق ہی نہیں ملتے. اچھا, اس ڈومیسائل کو حقوق نہیں ملیں گے, ٹیکنگ فار گرانٹیڈ دیا جاتا ہے. سب سے باشعور, سب سے پڑھے لکھے, سب سے تمیزدار, سب سے باادب, سب سے اچھی اردو بولنے والے, یہ اردو زبان نہ ہونا تو یہ پورا ملک گونگا ہے, یہ آپس میں بات نہیں کر سکتا ہے. یہ ہماری زبان تھی, اور یہ ہماری زبان نہیں ہے, یہ قائد اعظم محمد علی جناح کی زبان تھی. ٹھیک ہے, انہوں نے انڈوز کیا تھا اردو کو. ٹھیک ہے, جو فاؤنڈر تھا ان کا بھی ایک معمہ ہے, آج تک وہ حل نہیں ہو سکا. خیر, بیک ٹو دا پوائنٹ, ایم کیو ایم آئندہ آنے والے حالات میں, واقعات میں, یہ کوئی 26, 27, 28 سال کے نوجوانوں کی پارٹی نہیں رہی جس میں جوش ہوگا. ایم کیو ایم وہ ان لڑکوں سے نکل کر اب سیزنڈ ان لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے دانش مند لوگ اب ہماری طرف سے ڈیل. لیکن ابھی عادل آپ نے کشمیر کی مجھے اگزامپل دی, وہ کشمیر میں جو مسئلہ حل کرایا وہ تو لڑکوں نے کرایا, ینگ لوگ نکل کر باہر آئے کشمیر میں تو انہوں نے مسئلہ حل کرایا. بنگلہ دیش میں جب یونیورسٹی اور کالج کے لڑکے بچیاں باہر نکل کر آئیں تو انہوں نے پھر تختہ پلٹا. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ ینگ لوگوں کو چھوڑ کے ایکسپیرینس لوگوں کا جو ہے وہ لیں گے اور وہ ڈیل کریں گے. تو ابھی خود ہی آپ تھوڑی دیر پہلے کہتے ہیں چائے کے ہوٹل پہ سارے جو ینگ بچے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو نکل کے سی ایم ہاؤس کے باہر جانا پڑے گا, تو سر کون لے کے جائے گا ان کو؟ آپ کیوں نہیں لے جا رہے ان کو باہر؟ لے جائیں, آپ کو کس نے روکا ہے؟ اس میں بھی تھوڑا ٹائم لگے گا.
وقت اور حالات ہم آپ کے ساتھ شو میں بیٹھ کر تو میں آپ کو ڈیسائیڈ نہیں کریں گے. بٹ عادل میری فیکٹر یہ ان کو شکایت میری یہی ہے کہ ایم کیو ایم نا ہر دور میں ہمیں یہی منجن بیچتی رہی ہے کہ ابھی آپ دیکھیں ہم مجبور ہیں, آپ اگلی دفعہ دیکھیے گا ہم کیا کریں گے, پھر اگلی دفعہ آپ کسی نہ کسی کے ساتھ کولیشن میں بیٹھے ہوتے ہیں, پھر آپ یہی بات کر دیتے ہیں. 1992 سے آپ ہیں. آپ جو بات کر رہے ہیں نا, ایک تو ہم اپنی شناخت منوانے آئے تھے, وہ ہم نے منوا لی. اچھا, اس میں بھائی لوگ یہاں پر 400-500 سال سے رہ رہے ہیں, 800-1000 سال سے رہ رہے ہیں. آپ جس جگہ سے آئے تھے آپ 1200 سال سے رہ رہے تھے. 800 ہجری میں میرے پیرنٹس نے مائگریٹ کیا ہوگا, ہماری ہسٹری ہے, ہمارا شجرہ نسب ہے. ٹھیک ہے. وہاں سے پھر ہم 1200 سال وہاں رہنے کے بعد پھر یہاں پر مائگریٹ کیا, 1950s کے اندر آئے ہیں. صحیح ہے. ہمارے گھر والے, میرے والد یہاں پر جب آئے تو یہاں آئیڈینٹیفیکیشن کرائسس ہے. اچھا, لڑائی تھوڑی کرنی ہے روڈ پر, کی تو تھی ہم نے. کیا نتیجہ ہوا اس کا؟ کس سے کی تھی آپ نے لڑائی؟ حکومتوں سے, جو پولیٹیکل پارٹیز تھی. اپنے مفاد نہیں تھا نا. 26-27 سال کے بچوں کا کیا مفاد ہوگا؟ آپ سوچتے ہیں ان کا مفاد ہوگا؟ کیسے دیرینہ طور پر محبت کرتے تھے شہر سے. 15,000 بچے آپ مار دیتے ہیں, وہ 15,000 میں سے 200 کرمنل ہوں گے, میں مان لیتا ہوں 300 ہوں گے, 14,000 نہیں ہو سکتے نا. غلطی آپ سے بھی ہوئی ہے نا, تو غلط نہیں کرنا چاہیے نا. ہماری اینالیٹکس یہ بتاتی ہیں کہ آپ میں سے بہت سارے لوگ جو یہ ویڈیو دیکھتے ہیں اس کو سبسکرائب نہیں کرتے. تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہماری گفتگو پسند آتی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ چینل گرو کرے تو پلیز اس کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنا بیل آئیکن بھی دبا لیں تاکہ آپ لوگوں کو ہماری اپڈیٹس ملیں. اپنی آئیڈیالوجی کو قائم رکھ پائے تھے, ڈیویٹ نہیں کر گئے تھے اپنی آئیڈیالوجی سے. جن لوگوں کے لیے یہ جماعت بنی تھی, آپ کو نہیں لگتا ہے کہ ہم نے انہی لوگوں کو ہرٹ کرنا شروع کر دیا تھا؟ اس کا جواب یہاں سے ہے. 87 میں میئر آتے ہیں, 26-27 سال کے, وفاقی وزیر بنتے ہیں 26-27 سال کے. اس کے بعد 92 تک بہترین دور رہتا ہے. 92 میں آپریشن سٹارٹ ہو جاتا ہے. بالکل. آپس کی کوئی خلش تھی, اس کے اندر آپریشن سٹارٹ ہوتا ہے اندرون سندھ کے اندر, اور اس کو لے کر آ جاتے ہیں کراچی کے اندر. پڑھے لکھے ایس ایم سی, ڈی ایم سی, این ای ڈی اور کراچی یونیورسٹی کے بچوں کو, جن سے ریولوشن آ سکتا تھا, جن سے ایوولوشن آ سکتا تھا, ان کو مارا جاتا ہے. وہ بچے 92 سے لے کر 98 تک چھپتے چھپاتے پاکستان کے مختلف کونوں سے وہ نکلتے ہیں, اور وہ دنیا کے جتنا اس کو یہاں پر سپریس کیا, وہ دنیا میں مختلف جگہوں پر مائگریٹ کر گئے. اور وہ مائگریٹ ایسا کیا, اگر میں آگے ابھی آپ کو اگزامپل دوں گا, کوئی آسٹریلیا گیا, کوئی امریکہ گیا, کوئی کینیڈا گیا, کوئی دبئی گیا, کوئی قطر گیا, کوئی بحرین گیا, جس کو جہاں موقع ملا, جس کی جتنی تعلیم تھی, اس نے وہاں پر وہ کیا. 92 کا ورلڈ کپ, پاکستان انگلینڈ کا, پاکستان کے جھنڈے زیادہ تھے, ایم کیو ایم کے جھنڈے زیادہ تھے. ایم کیو ایم کے جھنڈے, اور پاکستان سے محبت کرنے والوں کے جھنڈے زیادہ تھے. ایسا ہی ہے, آپ نے ادھر دبایا, وہ ادھر اٹھے. تو پھر 98 کے بعد مشرف دور آ جاتا ہے. ایٹم بم ناقابل تسخیر ہو جاتا ہے پاکستان, مشرف دور آ جاتا ہے. اب یہاں پر جو بچے جو نوجوان وہاں پر لڑے, فائٹ کی, وہ اقتدار میں آ جاتے ہیں. وہ اقتدار میں آتے ہیں اور وہاں سے خرابیاں شروع ہوتی ہیں. جو آپ جس دور کو آپ ایم کیو ایم کا اچھا دور سمجھتے ہیں, میں اس ایم کیو ایم کا بدترین دور سمجھتا ہوں اس کو. کیوں؟ ایم کیو ایم کی اپنی افادیت, اپنا احساس, اپنی فکر, وہ وہاں سے نیچے کی طرف گئی ہے. اور ایم کیو ایم جو ہے نا, وہ اس میں کچھ لوگ خرابیوں کی طرف گئے, اور وہ خرابیاں جو ہیں نا وہ بڑھتی چلی گئی, اور اس کی خرابیوں کا امپیکٹ اور مطلب پورا انوائرمنٹ تبدیل ہوا. صحیح. تو لیکن ہم سب ایک پیج پر ہیں, ایک ہیں, اور ہر گھر میں حالات ہوتے ہیں, اچھے برے ہوتے ہیں. مل کر جو ہے نا, وہ میں نے آپ کو بتایا ایم کیو ایم انشاءاللہ تعالیٰ اپنی اہمیت دوبارہ حاصل کر لے گی. تھوڑا ٹائم لگے گا, فوراً نہیں ہوتا. آپ یہ کہہ رہے ہیں اب یہ اچھی والی ایم کیو ایم, اچھی بری نہیں ہے, اچھا ورژن ایم کیو ایم ایک ہی ہے, ایم کیو ایم ایک ہی ہے. نہیں, اب وہ ورژن ایم کیو ایم وہ رہی نہیں. آپ کا نظریہ الگ ہے نا, آپ کی الگ سوچ ہے. آپ وہاں بیٹھ کر کہہ سکتا ہوں میں آسانی سے, میں ایسے نہیں کہہ سکتا. اور اور میرا
عقیدہ بھی ہے نا میرا, تو میں تو ہوپ فل ہوں. مجھے پتا ہے کہ یہ ایم کیو ایم, میری تو کلیئرٹی ہے کہ یہ شہر کو اگر رکھے گا تو ایم کیو ایم رکھے گی, یہ شہر کو بنائے گی تو ایم کیو ایم بنائے گی. اس شہر سے پورا پاکستان چلے گا, ورنہ پاکستان نہیں چل سکتا. اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ جب میں بڑا ہو رہا تھا نا, اب ہم کراچی کے جو بچے تھے, ہمیں پتہ ہے پرسیپشن کیا تھا, اور اس کے پیچھے کوئی بیک گراؤنڈ نہیں تھا, جسٹ دیٹ دی انوائرمنٹ واز سچ کہ ایم کیو ایم ہیرو ہے, پیپلز پارٹی ویلن ہے, پتنگ جو ہے نا وہ تیر کی ایسی کی تیسی کر دے گی, بغیر کچھ سوچے سمجھے سڑکوں پہ نعرے لگاتے تھے. اور کوئی یعنی ظاہر ہے اس عمر میں کیا پتا ہوگا, ایک 12 سال کا بچے کو کیا پتا ہے یار کیا پالیٹکس ہے. بس وہ ماحول تھا جب ہم کہتے تھے یار بس ہماری جماعت ایم کیو ایم اور یہ ویلن ہے جو ہم پہ حکمران ہے. لیکن جب تھوڑے بڑے ہوئے نا عادل, پتہ ہے کیا ہوا, یہ سیکٹر انچارج اور یہ یونٹ انچارج جو ہے نا, یہ ہمارے لیے مصیبت بن گیا. ہمارے لیے یہ ایس ایچ او سے زیادہ جو ہے نا خطرناک ہو گئے, کیونکہ یہ ہم ہی کے کاموں کو جو ہے نا وہ آ کے افیکٹ کرنے لگے. ہم ہی سے کہنے لگے کہ بھائی جان یہ کاروبار کرنا ہے تو تھوڑا سا ہمارا ایسا کیا, اور اگر نہیں دیں گے تو تمہاری ایسی کی تیسی. ہم نے خود پرسنلی ایکسپیرینس کیا, تو ہم کہتے تھے یار یہ تو ہیرو تھے ہمارے, یہ کون ہے, یہ کیا کر رہے ہیں. آپ کو نہیں لگتا یہ 90s کے دور میں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے خلاف آپریشن ہوا, اس میں غلطی ایم کیو ایم کی اپنی نہیں ہے کہ آپ نے اتنا زیادہ اسٹرانگ نہیں کر دیا ان ینگ لڑکوں کو جن کو آپ بتا رہے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو بیسکلی حکمران سمجھنے لگ گئے شہر کے, اور جن لوگوں کے لیے اسٹرگل کرنی چاہیے تھی انہیں کو پیسنے لگ گئے. آپ سے کتنی بار پیسے لیے؟ سر میں نے ایک چھوٹا سا بزنس سٹارٹ کیا تھا, مجھے یہ کہا گیا کہ کیبل نیٹ ورک کا, اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے مجھے یہ کہا گیا کہ آپ یا تو اس کا حساب کتاب کریں, نہیں تو آپ بند کریں, کیونکہ ہمارے اپنا ایک لڑکا یہاں کا یہ بزنس کرتا, آپ نہیں کر سکتے. میرے لیے اس دن آخر تھی, میں نے کہا نہیں یار اگر میرا شہر, چلیں ابھی تو ایم کیو ایم نہیں ہے جی آپ کہہ رہے ہیں نا, سیکٹر ویکٹر نہیں ہے, یونٹ نہیں ہے, اب تو نہیں, شہر کو سنبھال لیں. اب نہیں, آپ شہر کو سنبھالیں. پھر میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا, ایسوسیشن کے کچھ لوگ تھے, نام نہیں لوں گا اس ایسوسیشن کا, بیچارے آتاب میں آ جائیں گے. انہوں نے کہا کہ بھائی وہ یار آپ لوگوں کا جو چھوٹا موٹا بھتہ تھا نا وہ بہت اچھا تھا. اچھا ہاں, مجھے ایسے تیر جیسے سوالات اپنا دامن صاف رکھ کر, اپنا کردار اچھا رکھ کر بھی یہ سننا پڑتا ہے. تو اس لیے کہتے ہیں کہ آپ ادھر ہی بیٹھ کر اچھے ہیں, اور ادھر یہ والی جگہ اتنی اچھی نہیں ہے جتنا آپ سمجھتے ہیں. تو انہوں نے جب یہ مجھ سے کہا تو میں اس وقت پتہ نہیں کس موڈ میں تھا. میں نے کہا بھائی یہ آپ نے مجھ سے کہا کہ وہ بتا اچھا تھا, آج تو یہ سرکاری افسران آ کر کہتے ہیں کہ یہ جو آپ پروجیکٹ اسٹارٹ کر رہے ہیں اس کے اندر ہماری پارٹنرشپ دیں, آپ کے پاس اتنے پیسے آئیں گے, اتنے آئیں گے, اب زمینوں میں پارٹنرشپ شروع ہو گئی. اچھا. تو میں نے کہا اگر وہی پیسے میں آپ سے مانگتا, ہر کاروبار سے سیاست کے لیے پیسے مانگے جاتے ہیں سم ٹائم, تو کہنے کہ یار وہ تو ہم چندہ دیتے, آپ کو تو دیتے. تو میں نے کہا بس بھتے اور چندے میں صرف رویے کا فرق ہوتا ہے. صحیح. تو میں آج آپ سے شو میں اس چیز کی معذرت کرتا ہوں. آپ یہ کیوں سے ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ وہاں تک غلطی ہو گئی تھی نا؟ کیوں نہیں ہوئی تھی, ایک ہوئی ہوگی, لیکن لیکن اس کے لیے ایسا نہیں تھا کہ 90 پر موبائل ہوتے تھے, ہاں بھائی کتنے آئے, آج کتنے لوٹے گئے, ایسا نہیں ہے. یہ پرسیپشن بنایا جاتا ہے, امیج بنایا جاتا ہے. ابھی اور لوگوں پہ بھی کام ہو رہا ہے, پتہ نہیں بنتا ہے نہیں بنتا, کیونکہ وہ یہ مارجنلائز آبادی ہے نا, تو اس کا تو پرسیپشن بنانا آسان تھا, اوروں کا پرسیپشن بنانا مشکل ہو گیا ہے. ڈومیسائل کا مسئلہ ہے. صحیح. چلیں سر, آپ یہ مجھے بتا دیں کہ آپ ایک ینگ پڑھے لکھے آدمی ہیں, میں آپ کو پرسنلی جانتا ہوں, بہت عرصے سے, بہت سالوں سے جانتا ہوں, مجھے آپ کی پوری ظاہر ہسٹری پتہ ہے. آپ یونیورسٹی, آئی نو کہ آپ اگر کسی اور پروفیشن میں بھی ہوتے تو کافی اوپر چلے جاتے اس پروفیشن میں, بکاز آپ کے اندر وہ ساری چیزیں موجود ہیں جو کسی بھی اچھے پروفیشنل کے اندر ہونی چاہیے. یہ بتائیے کہ عادل عسکری پڑھا لکھا نوجوان جو ایم کیو ایم کا ہے وہ کیا کر رہا ہے ہمارے لیے؟ آپ کا کیا اس وقت کنٹریبیوشن ہے؟ آپ سندھ اسمبلی کے ممبر ہیں, آپ ہمارے لیے کیا کر رہے ہیں؟ تو اچھی خبریں بھی دے دیں بھائی. اچھی خبریں یہ ہیں کہ ابھی ہم نے نا نادرا کا میگا سینٹر گلبرگ میں جو میرا حلقہ ہے, ٹھیک ہے, میں اپنے حلقے کا جواب دوں. صحیح ہے. جتنی مجھے رسپانسبلٹی میری پارٹی نے دی ہے ٹھیک ہے, وہ اس کی مہربانی ہے. میں نے میرے جیسا مڈل کلاس آدمی, آپ جانتے ہیں ہم کیسے بس میں سفر کرنے بھی گئے, لاہور بھی گئے, آپ کے ساتھ ہی گئے تھے, ہمارے ساتھ گئے تھے, پیسے جیب میں نہیں ہوتے تھے. آج میں اس صوبے کی صوبائی اسمبلی کا مجھے ممبر بنا دیا, بالکل, رابطہ کمیٹی میں بھی شامل کیا, ڈیسیجن میکنگ باڈی میں بھی لیا ہے. تو چینج تو ہو رہی ہیں چیزیں. تو ہم نے کیا کیا, نادرا کا کراچی کا سب سے بڑا میگا سینٹر کھلنے جا رہا ہے, جس کے اندر
نادرا کا شناختی کارڈ, پاسپورٹ, ڈرائیونگ لائسنس, سکسیشن سرٹیفکیٹ, یو نیم اٹ. 48 کاؤنٹرس کا سب سے بڑا میگا سینٹر وہاں کھلنے جا رہا ہے, یہ ہم لے آئے. 6 مہینے میں ہو جائے گا. تو جو ہمارے بچے ہوٹلوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ادھر ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ اپنے شناختی کارڈ نہیں بنواتے ہیں, وہ ڈرائیونگ لائسنس نہیں بنواتے ہیں, یہ بات تو سچ ہے. باہر نہیں جاتے ہیں. کون بیٹھے گا, اماں گھر میں بول رہی ہیں کہ بھائی چلا جا, مطلب شناختی کارڈ بنوا لے, یہ کر لے. میرے بچے اب جا کر یہاں پر ایکسپورٹ ہوں گے اور وہ وہاں سے ریمیٹنس بھیجیں گے. اس میں بھی ہم پاکستان کی بقا دیکھتے ہیں, اس میں بھی پاکستان کی بقا دیکھتے ہیں. یہ کام کیا صحیح. ہم نے. سندھ سرکار کے پاس 40,000 اسکول ہے, 40,000 جی, 40,900 سم تھنگ. اور ایک ٹیچر کی تنخواہ کتنی ہوگی پرنسپل کی, جس کا 20-25 سال کا ایکسپیرینس ہو؟ ایسی 70,000. 70,000. 3 لاکھ روپے ہے, واو, 2.5 لاکھ روپے ہے. ریئلی؟ یس. اور پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہے. 1,75,000 ٹیچر ہیں. اچھا, ایسا نظام ہے, آپ تصور نہیں کر سکتے. کتنے آپ کریں سرکاری ادارے میں؟ سرکاری ادارے میں ٹیچرز کی تنخواہ 2 لاکھ, 1.5 لاکھ, 2.5 لاکھ, 3 لاکھ, ارے واہ. اکارڈنگ ٹو دا ایکسپیرینسز. ہم نے اپنے 100 اسکول سندھ گورنمنٹ سے لیے کہ ہم اپنے حلقوں کے ہر ایم پی اے کو 3 اسکول دے دیں. 6 اسکول مانگے تھے میں نے, اچھا, پارٹی نے. جی جی. اور 3 اسکول دے دیے گئے. وہ 3 اسکول میں نا آج 2,000 بچے میرے ایک اسکول میں پڑھ رہے ہیں. ایک وقت کا کھانا فری دیتے ہیں ہم لوگ. اچھا, اے آئی کے پیڈز دیے, تشہیر نہیں کر رہے. برا لگ جائے گا کسی کو, کیونکہ وہاں کے بچوں کو پڑھانا نہیں ہے اور یہاں کے بچوں کو پڑھنے نہیں دینا ہے. انٹر بورڈ کا رزلٹ, میٹرک بورڈ کا رزلٹ باقاعدہ ایمانداری سے 39, 29, 25, 35% بورڈ کا رزلٹ ہے آپ کے کراچی بورڈ کا. ٹیسٹ میں اپیئر ہوتے ہیں تو پاس یہی بچے ہوتے ہیں. دوسرے بورڈ کا یہ رزلٹ نہیں ہے, نہ لاڑکانہ کا, نہ نواب شاہ کا, نہ میرپور خاص کا, نہ سکھر کا, نہ حیدرآباد کا. اور وہاں پر اوپن بک ٹیسٹ ہوتے ہیں. 5 طریقوں سے وہاں پر نقل کی جاتی ہے. پہلے پیپر آؤٹ ہو جائے, دوسرا جو کاپی آئے اس کو نقل کر لیں, تیسرا ٹیچرز کے پاس جائیں, جب کاپی ان کے پاس جائیں, وہ جو انویجیلیٹر ہوتا ہے یا جس کے پاس کاپیز جاتی ہیں چیک ہونے کے لیے اس کے پاس جائیں. چوتھا بورڈ میں کوئی سیٹنگ ہو جائے. 5واں کمپیوٹر میں کچھ کروا لیں. اچھا, تو اس طریقے سے وہاں کا رزلٹ 88%, 85%. 2 کیپٹل دنیا میں کوئی ممالک ہیں جن کے 2 کیپٹل ہیں, فیڈرل کیپٹل 2 ہیں, کیپٹل سٹیز 2 ہیں. پہلے والی سولوشن پہ تھوڑا سا روشنی ڈالیں. آپ نے کیا کہا کہ فیڈرل کیپٹل اس کو تھوڑا 2 کر دیں. ایک اسلام آباد ہو گیا اور ایک کراچی. ایک کراچی کر دیں. ایسا کیوں؟ ایک آپ کا کمرشل ہب ہو گیا, ہاں, اور ایک آپ کا فیڈرل کیپٹل جہاں پر آپ کو رہنا پسند ہے پہاڑوں کے بیچ میں. نہیں تو رہنے کے لیے تو نہیں نا اسلام آباد کو جائے گا, مطلب ظاہر ہے ایڈمنسٹریٹولی بھائی وہ تو سرکاری, وہ تو زمانے کے ڈکٹیٹر نے کر دیا ہوگا نا. آپ جزیہ پے کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. میں نے آپ کو شروع میں یہ بات کی تھی, قومی اتفاق رائے شہر کے لیے, اور کچھ انٹرنیشنل لابنگ بھی لگتی ہے. دبئی پورٹ ہے, دوسرے پورٹ ہیں. کراچی ایسے گورے بیوقوف نہیں تھے, 18ویں صدی میں ادھر آ گئے تھے, یہ کراچی پورٹ بن گیا تھا. ایسا نہیں ہے, دبئی پورٹ تو بعد میں بنا, بعد میں اس کی افادیت بڑھی کیونکہ کراچی پورٹ کو ایسا رکھا گیا. اس کے پیچھے کوئی موٹیویٹڈ فینومینا ہے. 2 طریقے سے خان صاحب نے شہر کو نقصان پہنچایا. ایک, ان کو ووٹ دیے. ان کو کن کو؟ خان صاحب کو 2018 میں شہر نے ووٹ دیے. جی, آپ دیے تھے نا. جی دیے. انہوں نے شہر کو اون نہیں کیا. ٹھیک ہے, اپنے بچوں کی طرح رکھتے یہ ملک چل جاتا. دوسرا, انہوں نے جب ان سے وہ حق چھین لیا جہاں سے وہ آئے تھے, تو انہوں نے ایسے حالات پیدا کر دیے. ایبسلیوٹلی ناٹ, اوہو کیا بات ہے. تو اس سے یہ ہوا کہ جب اب ان کی باری تھی, سندھ سرکار کے لوگوں کی باری تھی, تو وہ چونکہ وہ مینج نہیں ہوئے تو ان کو مینج کرنا مشکل ہو گیا. تو ہر طرح سے آپ نے ایسا گھما کے الزام ان پر ڈالا ہے. ہر طرح سے سر وہ تو اس سے پہلے بھی یہی مینج کر رہے تھے. ان کے ایبسلیوٹلی ناٹ سے اس کا کیا تعلق؟ وہ تو اس سے پہلے بھی یہ حالات تھے شاید سندھ کے, مطلب ان کے بھی دور اقتدار میں سندھ تو یہی چلاتے تھے نا. نہیں ایسا نہیں ہے. نہیں, پیپلز پارٹی سندھ میں نہیں تھی گورنمنٹ. پیپلز پارٹی 17 سال سے سندھ میں تھی. اگر یہ تھوڑا سا ٹائم ملک کے حالات, ملک کا انوائرمنٹ بہتر ہوتا اور وہ اس کو سپورٹ کر دیتے تو میں سر آپ ساتھ ہی تھے نا ان کے, آپ لوگ ان کے کولیشن پارٹنر تھے. کتاب سادہ رہے گی کب تک, کہیں تو آغاز باب ہوگا. جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا. نہیں کہ یہ صرف شاعری ہے, غزل میں تاریخ بے حسی ہے. جو آج شعروں میں کہہ رہا ہوں کل شریک نصاب ہوگا.
इंशाल्लाह. बस अपने अंदर यूनिटी पैदा करें, इत्तेहाद पैदा करें, सही आदमी के साथ रहें, सही आदमी को वोट डालें. ज़माना चला गया है, सोशल मीडिया ओपन है, किसी के पास पूरा इख्तियार है, 100% इख्तियार है, 8 साल से लेकर 70 साल के बूढ़े तक, जो चाहे वो लिखे. तो मुल्क के हालात तब्दील सर उठा लेते हैं उसको अगर ज़्यादा लिख दे तो. नहीं, इतना भी नहीं उठाते, वो तो बहुत एक्सट्रीम पे चला जाता है तो फिर उठाएंगे, वरना वैसे नहीं, आपको नहीं छेड़े. मुल्क में हज़ारों जो है वो शहादतें हो रही हैं और इनकी तादाद कई 100 से ज़्यादा है. तो हमें 70-80 हज़ार शहादतें हो चुकी हैं और हमें जुड़कर रहना है और जो वे आउट निकालना है, बैलेंसिंग रखनी है, एक्सट्रीमिज़म पे नहीं जाना. हमारे मुल्क में अजीब सिचुएशन है, एक्सट्रीम पे चले जाते हैं, कोई बहुत ही एक्सट्रीम पे चला जाता है. एक्सट्रीम नहीं, मयाना रवि, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था मयाना रवि रखनी है. ज़िंदगी के हर शुबाए आए ज़िंदगी से ताल्लुक़ जिससे भी रखते हैं वहाँ पर अपने दरमियान एक इमोशनल बैलेंसिंग रखती है, तरीके से सोचना है. वो डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि इल्म में से दानिश को कशीद करने की ज़रूरत है, विजडम को कशीद करना होगा. इल्म तो हासिल कर लिया लेकिन दानिश नहीं रही, तो दानिश को कशीद करना होगा. तो आपके हालात भी बेहतर होंगे, आपके इतराफ़ के हालात भी बेहतर होंगे और चीज़ें भी बेहतर. ये इस वक्त बैठ के कहना आसान है ना, जब आप कोalition पार्टनर है गवर्नमेंट में, जब आप ऑपोजिशन में थे तो आप ऐसी अच्छी बातें नहीं करते थे. तब आप कहते थे हालात को अगर बदलना है तो बाहर निकलना पड़ेगा. अगर थोड़ी देर पहले आप ये वैसे कह भी रहे थे ना कि चाय के होटलों पे बैठे हुए नौजवान निकलना पड़ेगा, तो वो मयाना रवि तो नहीं हुई सिंध सरकार के लिए ना, सिंध सरकार के लिए, जहाँ 18वीं तरमीम के बाद ये मुल्क है ना पूरे, इनके पास इख्तियारात फेडरल गवर्नमेंट का नहीं है ना. फेडरल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री का इख्तियार यहाँ पर सिंध गवर्नमेंट में नहीं है. 18वीं तरमीम के बाद तमाम सूबे अपने वसाइल के, अपनी इख्तियार के खुद मालिक हैं. आपको इनसे लड़ना होगा, आपको इनको बताना होगा, लेकिन लड़ने का तरीक़ेकार है. लड़ने का तरीक़ाकार रोड, सड़कें गर्म करना होंगी आपको सीएम हाउस तक मार्च करने होंगे. बाहर जाकर बैठ जाए सीएम हाउस को, बाहर जाकर बैठ जाए. पूरे इंटरनेशनल मीडिया को हम बुला लेंगे, हम जाकर बैठेंगे उनके साथ. ठीक है, खुद ही निकले, खुद ही रहनुमाई करेंगे, बताएंगे, रास्ता दिखाएंगे. आपका इस्तेसाल नहीं होने देंगे. ठीक हो गया. आखिरी में ये मुझे बता दें कि आप लोगों ये जो अगले इलेक्शन है, आपको लगता है ये फ्री एंड फेयर होंगे? आपका ख्याल क्या, आपका अपना ओपिनियन क्या है? मुझे इसके बारे में, वो तो जब इलेक्शन होंगे तभी मैं बता सकता हूँ. आप 18 के आपके हिसाब से फ्री एंड फेयर नहीं था ना, आप लोगों के साथ ज्यादती हुई थी. 18 के बिल्कुल हमारे साथ फिर जो अगला इलेक्शन हुआ जिसमें आप लोग इक़्तिदार में वोट, वो भी उसमें भी गड़बड़ थी. और अगले आने वाले के लिए आपको उम्मीद है हालात अच्छे हो जाएंगे. ट्रांसपेरेंसी, हम जिसको वोट देंगे वही हमारा, ट्रांसपेरेंसी आएगी, मुश्किल हालात से पाकिस्तान निकलेगा. होपफुल हूँ, पुरुमीद हूँ. शहर के लिए भी कुछ अच्छी खबरें हैं 1-2 महीने के अंदर. अच्छा, हाँ. तो और आप लोग अगला बलदियाती इलेक्शन लड़ रहे हैं? अगला बलदियाती इलेक्शन, अब तक की जो सिचुएशन सुनबुन है, पार्टी पॉलिसी है, तो अभी तक तो आई नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि हम लड़ेंगे. थैंक यू सो मच आदिल. मुझे हमेशा आपसे बात करके बहुत मज़ा आता है क्योंकि आप स्ट्रेट जवाब देते हैं बगैर लगी लिपटी के. लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपने थोड़ी पॉलिटिक्स सीख ली है, तो लेकिन उसके बावजूद whenever I talk to you, I find a genuine politician in you. Thank you so much for being on my show. Thank you so much.